آج کا ہمارا واقعہ حضرت مہدی کے نام مولانا رفیع الدین کا ایک خط۔ محترم ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے محترم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آخری عمر میں ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آئے، وہیں ان کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات قیامت کے ظہور، خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدوجہد سے خصوصی دلچسپی تھی۔ حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں یہ حدیث معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیبی خاندان کو فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کی کنیاں سپرد کی ہیں اور بیت اللہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے مکہ میں شاید سارے خاندان اجڑ جائیں، شیبی کا خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ چنانچہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ کی جب آخری عمر ہوئی اور انہیں شدید اشتیاق تھا کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اور ان کی قیادت میں جہاد نصیب ہو جائے، تو ان کو عجیب ترکیب سوجی کہ جب یہ خاندان قیامت تک باقی رہے گا تو ظہور مہدی کے زمانہ میں بھی موجود رہے گا۔ جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے، تب کعبۃ اللہ کی کنیاں شیبی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچہ اس کے پیش نظر انہوں نے ایک حمائل شریف اور ایک تلوار، ایک خط حضرت مہدی کے نام لکھا۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: فقیر رفیع الدین دیوبندی مکہ معظمہ میں حاضر ہے اور آپ جہاد کی ترتیب کر رہے ہیں۔ ایسے مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جو غزوہ بدر کے مجاہدین کو ملا تھا۔ سو رفیع الدین کی طرف سے یہ حمائل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور یہ تلوار کسی مجاہد کو دے دیجئے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہو جائے اور مجھے بھی وہ اجر مل جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں شیبی خاندان والوں کے سپرد کیں اور ان سے کہا کہ تمہارا خاندان قیامت تک رہے گا۔ یہ حضرت مہدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہارا انتقال ہو تو تم اپنے قائم مقام کو وصیت کر دینا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے قائم مقام کو وصیت کریں اور ہر ایک یہ وصیت کرتا جائے یہاں تک کہ یہ امانت حضرت مہدی تک پہنچ جائے۔